انسانوں کی تاریخ کا سب سے بڑا دن، یہ وہ دن تھا جب مسلمان بہت کم تعداد میں تھے، اور اس دن کے بعد مسلمانوں نے 3 کانٹیننٹس پر حکومت کیا، اور یہ حکومت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامک کیلنڈر بنایا۔ تو مسئلہ یہی تھا کہ اسلامک کیلنڈر تو بن گیا، لیکن اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینے کیا رکھے؟ تو ان لوگوں نے وہ دن رکھا اسلام کا سب سے بڑا پوائنٹ، the turning point of Islam، اسلامک۔ ان لوگوں نے ہجرت یعنی ہجرت کا جو مہینہ ہے یہی نام رکھا۔ تو 12 سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں دعوت دی، لیکن بہت کم لوگ مسلمان ہوئے۔ لیکن یہ کم لوگ بھی قریش والوں کو اچھے نہیں لگے۔ اب قریش والوں نے سوچا، اب جب ان کو پتہ چلا کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاچا تھے، جب وہ اس دنیا سے گئے تو ان لوگوں نے سوچا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے والا اس مکے میں کوئی نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پلان بنایا، اور مکے سے کچھ دور 2 قبیلے تھے مدینے میں، اسوا اور حجراز، 2 قبیلوں میں سے بہت بڑی تعداد لوگ مسلمان ہو گئے تھے، تقریباً 72%۔ اوکے، تو وہ لوگ آئے سیکریٹلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لے جانے کے لیے آئے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، اور مکے سے لوگ سیکریٹلی ہجرت کرنے لگے۔ اور پھر بھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ تھا، پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں گئے۔ تو وہ لوگ جب چلے گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پلان بنایا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم صبح نماز کے بعد نکلیں گے۔ تو جیسے ہی قریش والوں نے اس رات کو پلان بنایا تھا، اب قریش نے یہ پلان بنایا، قریش نے یہ سوچا کہ اگر ہمارا ایک قبیلہ یا ایک خاندان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کرے گا یا اس کو شہید کر دے گا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے ابو ہاشم، تو وہ ان کو نہیں چھوڑے گا۔ تو اس لیے قریش نے ایک ایک خاندان کے ساتھ مل کر 11 خاندان تیار کیے اور ایک ایک بندہ بھیجا، اور وہ لوگ رات کے ٹائم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب پہنچے، اور جیسے ہی صبح ہوئی، جیسے ہی وہ اندر گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیڈ کے اوپر حضرت علی رضی اللہ عنہ سو رہے تھے۔ تو وہ لوگ حیران رہ گئے، تو وہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کہاں گئے، لیکن ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جگہ نہیں بتائی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بجائے مکے سے ادھر ایک غار میں، غار سور میں پناہ لی۔ اور یہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بہن اس کے پاس بھی گئے، لیکن اس نے بھی لوکیشن نہیں بتائی، یعنی جگہ نہیں بتائی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہت مارا، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ اب جیسے صبح ہوئی تو قریش نے لوگوں کو اکٹھا کیا، اپنے لوگوں کو، اور بتایا کہ جو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو زندہ لائے گا تو اسے ہم 100 اونٹ دیں گے، اور 100 اونٹ اگر آج ہم اس کے اوپر حساب کر لیں تو 1 یا 2 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ تو اتنا بڑا رقم جب لگا دیا تو مکے کے قریش تھے وہ گروپ میں ڈیوائڈ ہو گئے، اور مکے سے مدینے کے راستے پر روانہ ہوئے۔ تو ایک گروپ اس میں سے مکے کے دوسرے سائڈ پر، یعنی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں غار سور میں پناہ لی ہوئی تھی اس طرف گیا، لیکن وہاں مکڑی کا جالا تھا۔ جب وہ لوگ وہاں گئے تو وہ لوگ کنفیوز تھے کہ یہ تو مشکل ہے کہ وہ اندر ہوگا، تو اس لیے وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو بہن تھی وہ چپ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بلاتی تھی۔ تو اس طرح اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک سیریت آدمی کو بھی رکھا تھا کہ آپ 3 دن بعد آؤ اور ہم یہاں سے ہجرت کریں گے مدینے کی طرف۔ اور ان لوگوں نے عبداللہ بن طارق کو چوز کیا۔ اس ٹائم وہ مسلمان بھی نہیں تھا، لیکن اس کے پاس ایک سکل تھی جو کسی کے پاس نہیں تھی، کیونکہ اس کے پاس ایسے خفیہ جو مطلب مکے والوں کی بھی پتہ نہیں تھی، خفیہ راستے تھے مدینے کی طرف کہ ہم مدینہ کیسے پہنچ جائیں گے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی صبح ہوئی، عبداللہ بن طارق آیا گھوڑے پہ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر یا تو میں اس گھوڑے کا پیمنٹ ادا کروں گا
تب میں اس پہ بڑھوں گا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے چھوڑا تھا تاکہ وہ ان کا امانت واپس کرے قریش لوگوں کا. اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اون پہ سوار ہوئے اور وہاں سے ایک سیکرٹ راستے میں جو سمندر کے کنارے پر آتے تھے، جیسے ہی مکہ کے قریب پہنچے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء میں کچھ دن آرام کیے، اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے. اور جب مدینہ پہنچے تو پہلی بار فار دا فرسٹ ٹائم ایسا سیلیبریٹ اور ایسا خوش آمدید کیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. لوگوں نے اتنے یونیک طریقے سے حضرت وسلم کو خوش آمدید کیا تھا. دس از فار دا فرسٹ ٹائم. اور اس کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو لوگوں نے سیلیبریٹ کیا. مدینہ کے ہر گھر والے چاہتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں قیام کرے، لیکن دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا جو اونٹ ہے یہ جائے گا اور جہاں بیٹا تو میں اس گھر میں قیام کروں گا. جیسے ہی اونٹ رہا تھا اور ایک صحابی کے گھر کے سامنے کھڑا ہوا تو حضرت وسلم نے وہاں جا کے قیام کی. دس از دا اسٹوری of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. If you are interested in these like stories videos, please subscribe.